یہ صورت ہر انسان کی ہے کہ جب اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خوشی کیا ہے، لا علمی کی وجہ سے ہر آدمی کی حیثیت نابینا آدمی کی ہوگی۔ جب وہ 4 قدم چلتا ہے چونکہ لا علمی ہے، جب وہ 4 قدم چلنے کے بعد کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا جو اندازہ ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا جو شعور ہے، وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتا جس بات کے بارے میں اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ چیز خوشی ہے۔ اللہ حضر قیاس اسی طرح ساری زندگی گزرتی رہتی ہے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ یہ کیسے علم ہو کہ خوشی کیا ہے، وہ کون سا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان خوشی کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ علمی اعتبار سے اگر ہم اس کو تلاش کرنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی علوم رائج ہیں، جتنے بھی فلسفے موجود ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں، ہر اسکول اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ یہ دنیا سکون کے لیے بنی ہے، یہ دنیا خوشی کے لیے بنی ہے، اور اس دنیا کا حاصل اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ آدمی پرسکون رہے اور آدمی خوش رہے۔ لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جتنی بھی قدریں سکون کے لیے اور جتنی بھی قدریں خوشی کے لیے متعین کی گئی ہیں وہ سب ناقص ہیں۔ ان قدروں میں کہیں بھی کسی طرح بھی خوشی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ مثلاً اب یہ خاص تصور ہے اس دنیا کا کہ اگر دنیاوی وسائل زیادہ سے زیادہ ہوں گے تو خوشی ہوگی، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی وسائل زیادہ سے زیادہ کسی آدمی کے گرد جمع ہو جاتے ہیں تو اسی مناسبت سے جن مناسبت سے وسائل زیادہ ہوئے اس آدمی کے دماغ میں ناخوشی زیادہ سرایت کر جاتی ہے۔ اب زندگی کا معیار جو آج کل کا ہے، ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، فریج ہے، اے سی ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، یہ اگر چیزیں کسی آدمی کو میسر ہیں تو وہ دنیا کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اس کو خوش رہنا چاہیے۔ لیکن اب آپ خود اندازہ کریں، خود دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ سب چیزیں موجود ہیں اور وہ خوش ہیں۔ میرا خیال ہے 101 آدمیوں سے اگر آپ بات کریں اور خوشی کے بارے میں سروے کریں تو 101 آدمیوں میں ایک آدمی بھی آپ کو خوش نہیں کرے گا۔ آپ بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خوشیاں وہ خود ہی بنا لیتے ہیں اور پھر خود ہی ان خوشیوں کو پریشانیوں میں، عذاب میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کسی آدمی کے پاس چھوٹا گھر ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ میرے پاس چھوٹا گھر ہے۔ کسی آدمی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، وہ کسی اور طرح ناخوش ہے۔ کسی آدمی کے پاس کاروبار کم ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ میرے پاس دولت کم ہے، اور کسی آدمی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ اس لیے ناخوش ہے کہ وہ دولت کا جو ایک عذاب ہے اس میں مبتلا ہے۔ بات یہی ہے کہ انسان خوشی سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق خوشی جنت کی ایک کیفیت ہے، اور جنت ایک مستقل حقیقت ہے۔ جنت میں تغیر نہیں ہوتا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوشی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو لا متغیر ہو. خوشی ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا. لہذا اگر ہم کسی بھی ایسی شے میں خوشی کو تلاش کریں گے جہاں تغیر ہے، خوشی ہمیں نہیں ملے گی. خوشی کے لیے ضروری ہے کہ ہم چونکہ خوشی لا تغیر ہے اس کیفیت میں منتقل ہو جائیں یا اس کیفیت سے واقف ہو جائیں جو لا متغیر ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے. خوشی کی تک رسائی حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ ہم زندگی کا تجزیہ کر کے یہ بات نہ جان لیں کہ یہ ساری زندگی ایک کیفیت کا نام ہے. زندگی کیفیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کبھی آدمی خوش ہو جاتا ہے، کبھی آدمی ناخوش ہو جاتا ہے، کبھی آدمی گرمی محسوس کرتا ہے، کبھی آدمی سردی محسوس کرتا ہے، کبھی آدمی کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور وہی آدمی اس چیز کو بہت برا سمجھتا ہے. کبھی آدمی بات کر کے خوش ہوتا ہے، کبھی آدمی بات نہ کر کے خوش ہوتا ہے، کبھی آدمی پیار محبت کر کے خوش ہوتا ہے اور کبھی آدمی غصہ کر کے خوش ہوتا ہے. یعنی زندگی جو ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کیفیت میں سوائے تغیر کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک کی زندگی کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دو لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ساری زندگی کیفیات کے رد و بدل کا نام ہے. بچپن یہ بھی ایک کیفیت ہے، جوانی یہ بھی ایک کیفیت ہے، بڑھاپا یہ بھی ایک کیفیت ہے، مرنا یہ بھی ایک کیفیت ہے. پیدائش سے پہلے بھی بہر عالم کہیں تھے، وہ بھی ایک کیفیت ہے. تو کیفیت کا جو تغیر ہے وہ زندگی ہے، لیکن کیفیت میں اگر کوئی چیز مستقل ہے اس کا نام خوشی. جب تک کیفیات میں تغیر رہے گا آدمی ناخوش رہے گا. کیفیات میں تغیر کے ساتھ ساتھ اگر آدمی ایسی منزل پر پہنچ جائے گا کہ جہاں تغیر تو ہے لیکن ذہن انسانی خوشی اور غم دونوں سے ماورا ہے، جب تک شعور خوشی اور غمی سے ماورا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ حقیقت سے قریب نہیں ہوگا. یہ خوشی ہے، یہ غم ہے. تھوڑا سا اس میں ذہن لگانے کی ضرورت ہے. ایک خوشی ہے، ایک غم ہے. خوشی ہوگی تو غم ہوگا، غم ہوگا تو خوشی ہوگی. گرمی ہوگی تو سردی ہوگی اور سردی ہوگی تو گرمی ہوگی. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، خوشی کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے غم بھی لگا ہوا ہے. اگر آپ غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دوسرے خوشی ہے. خوشی میں آپ داخل ہو گئے پھر اس کے پیچھے غم ہے. مطلب خوشی رد و بدل والی کیفیت کا نام نہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ حقیقی کیا چیز ہے. خوش اگر آپ رہیں گے تو آپ کو غمگین ہونا ضروری ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ پیدا ہوں گے تو آپ کو مرنا ضروری ہے. اگر آپ کا بچپنا ہے تو آپ کو جوان ہونا ضروری ہے. اگر آپ جوان ہیں تو آپ کو بڑھاپے میں داخل ہونا ضروری ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں بڑھے آپ ہوں گے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنے ارادے و اختیار سے آپ ایسی تدابیر اختیار کریں کہ آپ 60 سال تک بوڑھے نہ ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بوڑھے نہ ہوں. بوڑھا آپ کو ہونا ہے. وقت میں
آپ تصرف کر سکتے لیکن بڑھاپے سے انکار نہیں کر سکتے. تو یہ دو ساری کائنات جو ہے دو رخوں پر تشکیل ہوئی ہے. خدا فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین اثنین کہ ہم نے ہر چیز کو دو رخوں پر تخلیق کیا ہے. تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لازماً آپ کو غمگین بھی رہنا پڑے گا. اگر آپ غم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو غم سے نجات حاصل کر کے آپ اس کیفیت میں تو داخل ہو سکتے ہیں جس کا نام آپ نے خوشی رکھا ہے اور جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ خوشی کیا ہے. لیکن اس کیفیت میں آپ مستقل نہیں رہ سکتے. پھر آپ کو غم کی کیفیت میں پلٹنا پڑے گا. اب خوشی کیا ہے؟ خوشی کے بارے میں قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا کتابی شکل میں نہیں علم سینہ کے طور پر جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اگر شعوری واردات و کیفیات سے منقطع ہو کر بے کیف ہو جائے یہ خوشی. ایک تو کیفیت ہے نا خوشی کی ایک کیفیت غمی کی ایک کیفیت لیکن ایک کیفیت ایسی کہ بے کیف ہو جانا یعنی خوشی کی کیفیت اور غم کی کیفیت سے آزاد ہو جانا. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ اللہ کے دوست خوف اور غم سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. خوف اور غم سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی سے بھی بے نیاز ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق چونکہ یہ ساری کائنات دو رخوں پر تشکیل ہوئی ہے تو کوئی آدمی اگر خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے گا تو خوشی سے بے نیاز ہو جائے گا. تو ایک کیفیت ہے جس کیفیت کو ہم الفاظ کی تنگی کی وجہ سے مجبوری ہے اس کے الفاظ ہمارے پاس بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. بے کیف ہونا یعنی انسان کو جو شعور حاصل ہوا اس دنیا میں آنے کے بعد اس شعور میں رہتے ہوئے اس شعور کی زندگی گزارتے ہوئے ایک تیسری کیفیت میں منتقل ہو جانا جس کا نام ہے بے کیف ہو جانا. یعنی خوشی اور غم کی کیفیات جذبات و احساسات سے آزاد ہو جانا. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟